بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی 16ویں فصل، جس کا عنوان ہے کہ افلاک کی حرکت جو ہے وہ دوری حرکت ہے، اور یہ جو حرکت ہے یہ زمانے کی علت ہے۔ زمانے کی تعریف کرتے ہیں۔ افلاک کی حرکت کا نام زمانہ ہے، اور یہ زمانہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ زمانہ جو ہے کم میں متصل غیر کار، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے اس میں اتصال ہے۔ یہ ایک بدیہی بات ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہر سیکنڈ بالکل وقفہ نہیں ہے۔ جب سے یہ زمانہ بنا ہے اس زمانے میں وقفہ نہیں۔ جب زمانے میں وقفہ نہیں ہے تو جو اس کی حرکت ہے اس میں بھی وقفہ نہیں ہے۔ جب اس میں وقفہ نہیں ہے تو اس کی حرکت میں بھی بالکل سکون نہیں آئے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، رکاوٹ یا سکون نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو زمانہ بن رہا ہے اس میں بھی وقفہ نہیں، اس میں اتصال ہے۔ اب یہ افلاک کی حرکت کی بحث میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو تسلسل آ رہا ہے، اتصال آ رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ دوری حرکت ہونا۔ دوری حرکت کیا ہونا ہے؟ یعنی گول دائرے میں جو حرکت ہے، کیونکہ اگر دائروی حرکت ہوگی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور رکاوٹ کس میں ہوتی ہے؟ کوئی بھی حرکت مستقیمہ ہو یا جہاں پر وہ مڑے، ادھر مڑے، ادھر یو ٹرن لے، جب یہ مڑنا ہے تو یہاں پہ اس مقام پر سکون لازم آتا ہے۔ جب سکون لازم آئے گا تو وقت ایک لمحے کے لیے رکے گا، جبکہ زمانے میں وقفہ نہیں ہے۔ جب زمانے میں وقفہ نہیں تو یہ والا سکون نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے کیا ہے کہ اس کی افلاک کی جو حرکت ہے وہ دوری ہے، وضعی دوری ہے۔ تو پہلے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ضد کو فرض کر لیں کہ یہ ہے، تو اس میں ثابت کریں گے کہ اس میں سکون آتا ہے، جس سے یہ تسلسل لازم نہیں آتا، اتصال لازم نہیں آتا۔ تو بس جب یہ باطل ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو دوری حرکت ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ تو یہ حرکات مختلفہ کی اس کی ہم نے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں۔ افلاک کی جو افلاک کی غایت کیا ہے؟ حرکت کی غایت، اس کو حرکت دینے والا اس کا نفس ہے۔ اس نفس کی غایت کیا ہے؟ وہ تشبہ قائم کرنا ہے عقول کے ساتھ، اپنی علت کے ساتھ۔ اس کے جو آپ کہیں ڈائریکٹ اس کی غایت نہیں ہوتی، لیکن افلاک جو ہیں اس سے حرکت میں آتے ہیں۔ پھر افلاک جو حرکت میں آتے ہیں اس سے فلک قمر کے نیچے جو یہ عالم ہے اس میں تغیرات اور تبدیلیاں آتی ہیں، اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بنیادی چیز یہ تھا اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے ہے ارسطو کی۔ ارسطو نے کیا کہا تھا؟ ارسطو نے کہا تھا کہ اثبات سکون، اس نے کہا کہ سکون لازم آتا ہے، یعنی سکون کو ثابت کیا۔ افلاطون اور اس کے جو پیروکار تھے وہ اس کے بالعکس تھے، وہ کہتے تھے کہ سکون لازم نہیں آتا حرکت میں۔ اب آیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ارسطو جو ثابت کر رہا ہو کہ سکون ثابت لازم آتا ہے وہ اس طرح کی حرکت میں ہو، مستقیمہ، یا جس میں ایک رکاوٹ آتی ہو، اور افلاطون جو اس میں ثابت کر رہا ہو کہ اس میں سکون نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بات ایک ہی ہو، لیکن بہرحال جو دلائل دیے ہیں وہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ارسطو کے، جو ارسطو نے جو دلیل دی ہے کس پر؟ اثبات سکون پر، یعنی سکون ایک لازم آتا ہے جب بھی کوئی چیز اس طرح حرکت کرتی ہے تو یا مڑے گی دائیں طرف بائیں طرف یا یو ٹرن لے گی تو اس میں سکون آتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کوئی بھی شے جب متحرک ہوتی ہے، حرکت کر رہی، کیونکہ موضوع حرکت ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، کیونکہ اس افلاکی حرکت سے زمانہ وجود میں آتا ہے۔ تو یہ جو حرکت ہے تو وہ کہتا ہے کوئی بھی چیز جب حرکت کرتی ہے اس مقام سے، وہ اس مقام، یہ سمجھے دو آن کے درمیان فاصلہ۔ آن کی تعریف بھی ہم بدایت الحکمہ میں پڑھ چکے ہیں۔ آن جو ہے خارج میں زمانے، بعض نے کہا جی آنات کے مجموعے کا نام زمانہ ہے، جبکہ آن میں حرکت نہیں ہوتی۔ آن جو ہوتی ہے، آن کی تعریف کیا کی تھی؟ طرف زمان، زمانے کی جو ابتدا ہے جہاں سے، اس میں حرکت نہیں ہے، اس کے بعد سے حرکت شروع ہوئی، اس لیے یہ جو ہے آن، یہ زمانہ نہیں کہلاتا، یہ طرف زمان ہے۔
تو جو طرف زمان ہے یہاں، لیکن یہاں پر جو آن کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ایک، جیسے ذہن میں انسان فرض کرتا ہے، مسافت میں بھی تو ہم فرض کرتے ہیں ایک گاڑی نے یہاں سے یہاں تک سفر کرنا ہے، تو وہ اس میں تو اتصال ہے، لگاتار حرکت کر رہی ہے، ہم اس میں قطع بنا لیتے ہیں، جیسے حرکت قطعیہ، حرکت توسطیہ، تو یہ ہم ذہن میں فرض کر کے اس کو خارج میں اپلائی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ارسطو نے کہا ہے کوئی بھی چیز متحرک جب ایک مقام پر پہنچتی، یہاں سے اس مقام تک پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، اس آن کو کہتے ہیں آن وصول، وہ آن، وہ حد جہاں پر وہ وصل ہوئی، پہنچی ہے، یہاں سے یہ اس مقام تک پہنچ گئی، اسے کہتے ہیں آن وصول یا حد وصول۔ تو یہاں پر یہ ہوگی پہلی، جب یہ اس حد پر پہنچی تو اب اس نے ٹرن لینا ہے، یا ادھر لے گی یا جدھر بھی لے گی، اگر دائروی نہیں ہے کوئی بھی اور حرکت ہے تو یہاں سے جب ٹرن لے گی تو یہ اب دوسرا آ گیا، اسے کہتے ہیں حد مفارق۔ اس حرکت کے لیے یہ ہے آن مفارق یا حد مفارق، یا آن، حد لے لیں یا آن لے لیں، حد وصول، آن وصول، یا حد مفارق یا آن مفارق۔ یہاں سے یہاں تک تر پہنچ کر اس کی حرکت رک گئی پہلے کی، اب اس نے مڑنا ہے، یہاں پر ایک سکون لازم آتا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا ارسطو کہ یہاں پر سکون لازم آتا ہے کیونکہ جو آن وصول ہے وہ آن مفارق نہیں ہو سکتی، کیونکہ سکون آئے گا، ایک زمانے کا بیچ میں واسطہ چاہیے، کیونکہ زمانے میں حرکت ہوتی ہے، وگرنہ یہ حد مفارق، یہ آن وصول آن مفارق نہیں ہو سکتی، ایک سکون آئے گا، پس سکون کا واسطہ ہونا ضروری ہے، سکون کا ایک وقفہ ہونا ضروری ہے۔ یہ دلیل دی ارسطو نے۔ اب ابو علی سینا نے کہا کہ یہ جو دلیل آپ نے دی ہے، یہ جو متصل مسافات، جتنی بھی اتصال ہوتی ہے، گاڑی چلی یہاں سے ایک متصل مسافت ہے، اس کی جو حد مفروض کی جاتی ہیں ان میں یہ صادق آتی ہے، کیونکہ جس میں ایک ہی حرکت مسافت طے کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو ابو علی سینا نے اپنی کتاب الشفاء میں اس دلیل کو باطل کیا ہے۔ اب یہاں پر ابو علی سینا، یہ ہم مقدمے کے طور پر بیان کر رہے ہیں، ابھی جو متن ہے اس کتاب کا ابو علی سینا کا، وہ انشاءاللہ اگلے جو مباحث سے میں اس کو عرض کریں گے۔ یہ ایک مقدمہ اسی کتاب میں پہلے شیخ طوسی نے بیان کیا۔ اب یہ جو شیخ طوسی نے مقدمہ بیان کیا کہ ایک نظریہ ارسطو کا، ایک افلاطون کا۔ ارسطو نے جو دلیل دی یہی والی کہ ایک سکون آتا ہے، اس کو ابو علی سینا اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس کہتا ہے دو جہتیں، یا یوں سمجھے کہ شیخ طوسی اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہاں پر دو جہتیں لازم آتی ہیں۔ ایک پہلی جہت یہ آتی ہے جو کہ ارسطو نے دلیل دی تھی، وہ کہتا پہلی یہ ہے، اگر آپ کی مراد یہ جو آن مبین ہے، مفارق، اس کو مبین یعنی غیر ہے اس کا، یہ جو آن ہے یہ کیا ایک ہی ہے یا یہ دو آن ہیں، کہ پہلی آن میں وصول ہوا، کیا آن وصول ہی آن جو آن مبین یا آن مفارق ہے؟ وہ کہتا ہے اگر تو آپ کی مراد آن مبین سے طرف زمان مبین ہے، کہ یہ جو جس کو آپ آن مبین کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں اس کو آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، یہ ہوگی آن وصول، یہاں سے اس نے مڑنا ہے، یہ اگر یہ آن مبین ہے اگلی آن، کیونکہ یہاں پر تو یہ جو اس میں قوت تھی یہاں تک بالفعل ہوگی، یہاں تک وہ وصول ہوگی، واصل ہو گئی، آگے اس کی مزید وضاحت آئے گی کہ اس کی علت کیا ہے، کس وجہ سے آن وصول آن مبین نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آن وصول آن مبین کی بات کر رہا ہے کہ اگر یہ آن مبین طرف زمان مبین ہے، یہ طرف زمان مبین اگر یہ وہ ہے تو پھر ممتنع نہیں ہے کہ یہ دونوں اکٹھی ہو، کہ جو آن وصول ہے وہی آن مبین ہو۔ جائز ہے کہ ایک کہ طرف حرکت ایسی شے میں ہو جس میں حرکت نہ ہو، کیونکہ یہاں پر حرکت نہیں ہے، آگے سے حرکت شروع ہونی ہے، تو ایک ایسی طرف جس میں یعنی آن وصول جو ہے وہ طرف حرکت ہی ہے، یہ وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو دوسری جہت اگر اس کے مقابلے میں شیخ طوسی کہتا ہے ایک دوسری جہت، اگر آپ کی مراد اگر یہ ہے طرف زبان مبین ہے تو پھر تو یہ دونوں اکٹھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی مراد آن مبین سے ایک ایسی آن جس میں مبین یا مغایرت ہے، پہلے میں کہا تھا آن مبین یعنی طرف زمان مبین ہے، لیکن وہ کہتا ہے اگر دوسری جہت سے یہاں سے یہ آنے جو
وصول ہے، یہی اگر آپ کہیں کہ آنے مبین ہے تو دو مبین جو آنات ہیں وہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، دونوں آن کے درمیان ایک حد فاصل ہونی چاہیے، ایک فاصلہ ہونا چاہیے، دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ ان کے درمیان ایک زمانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یا یہاں پر ایک سکون لازم آئے گا۔ تو یہ سکون جو ہے یہ لازم آنا، کیوں؟ کیونکہ دو آنات جو متباین ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کلی قانون تتالی آنات ممتنعن، دو آنات ایک اوپر آ جائیں اکٹھی ہو جائیں یہ ممتنع ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے مباین ہیں۔ اب کیوں یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی؟ اس کی ایک بنیادی علت ہے۔ وہ علت کیا ہے؟ آپ کہیں جی یہ تو اکٹھی ہو سکتی ہیں، یہ نہیں اکٹھی ہو سکتی، اس کی ایک دلیل ہے، اس کی علت یہ ہے کہ یہ جو اس آن سے اس آن تک جو آنا ہے اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ محرک موصل، جو ایسا محرک ہے جو اس کو یہاں تک پہنچانے والا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس میں میل ہے، میلان ہے، جھکاؤ ہے، یعنی کسی چیز میں نے ادھر سے ادھر جانا ہے، یا مجھے میرا شوق ہے، میری ارادہ ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں، اس میل کی وجہ سے یہ اس آن سے اس آن تک پہنچا، اور یہ جو میل ہے ہمیشہ آن میں پائی جاتی ہے، یعنی اس آن میں یا آن میں پائی جائے گی، اور یہ جو ہے یہ زمانہ ہے، یا یہ جو حرکت ہے، حرکت میں یا زمان میں یہ میل نہیں پائی جاتی، کیونکہ محرک ہے تو ادھر سے حرکت دینی ہے، تو اس زمانے میں نہیں یہ پائی جاتی بلکہ آن میں پائی جاتی ہے۔ تو وہ علت جو حرکت موصلہ کو ایک حد مذکور تک جہاں تک وہ جانا چاہتی ہے لے جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں میل، یہ ہوگی میل۔ پس جو علت ہوتی ہے وہ آن میں موجود ہوتی ہے، درمیان میں زمانے میں یا حرکت میں وہ موجود نہیں ہوتی، لا فی زمان نے اس لیے کہا۔ اب ہو گیا، یہ ہو گئی پہلی حرکت، کس کے لیے حرکت؟ آنے وصول کے لیے، یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے۔ لیکن یہ جو دوسری ہے آنے مبین، اس کے لیے الگ ایک میل ہوگی، وہ میل ثانن، دوسری میل ہوگی۔ یہ جو پہلی ہوگی یہ میل اول ہے، وہ اس آن میں میل اول پائی جاتی ہے، یہ میل ثانی میل یعنی دوسری محرک، یہ پہلا محرک وہ دوسرا محرک، تو میل ثانی کے وجود کے بعد وہ کہتا ہے ایک زمانم ما، دوسرا ایک زمانہ آئے گا، تو پس یہ مڑنا جو ہے اگر دوہری حرکت ہوگی تو یہ مسئلہ ہی نہیں آئے گا، بیچ میں کوئی اگلی آن نہیں آئے گی کہ اس میں میل ثانی ہو، اس دائری حرکت میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر سکون بھی نہیں آتا، اس جہت سے کہ میل اول اور میل ثانی کی وجہ سے یہ جو آن ہے یہ اجتماع نہیں ہو سکتا، کیونکہ آنے وصول اور آنے مبین میں میل اول اور میل ثانی دو میل ایک محل پر اکٹھے نہیں ہو سکتے، یوں کہ اجتماع الآنین ممتنع فی جسم واحد، ایک ہی حرکت ہے، جسم کی حرکت ہے، تو پس ضروری ہے کہ دو آنین کے درمیان ایک زمانہ ہو جس میں جو متحرک ہے اس میں عدم میل، وہ عدم میل یہ پہلے میں ہے، یہ والا میل عدم ہے، اس پہلے میں، اس میں میل اول ہے، میل ثانی نہیں ہے، اس میں میل اول میں میل ثانی عدم ہے، معدوم ہے، پس اس وجہ سے یہ دونوں آن نہیں اکٹھے ہو سکتے، اس وجہ سے یہ سکون لازم آئے گا، جب سکون لازم آئے گا تو زمانے میں اتصال نہیں رہے گا، جبکہ زمانے میں تو اتصال ہے، بس باطل ہوا کہ اس کی جو حرکت مستقیمہ یا منحنی یا یو ٹرن والی کوئی اور حرکت نہیں، بلکہ یہ دوری اور یہ وضعی دوری حرکت ہے۔ تو یہ مقدمہ تھا، اس کے بعد سے جو مصنف نے جو عبارت ہے اس کی وضاحت عبارت بھی اور اس کا متن بھی، اور انشاءاللہ اس کی وضاحت اگلے مباحثے میں، والحمدللہ رب العالمین۔